علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر جن کلمات پر ہے ان کی بہت فضیلت ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ایک دفعہ کہنے سے جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ جنت کے درخت کیسے ہوں گے، اس کے پھل کس طرح کے ہوں گے؟ بعض کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا اور اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت کی کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، اس کی ٹہنی کی جڑ سرخ سونے کی ہوگی اور اس کی شاخ سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی۔ ان کے لباس اور جبے بھی اس سے بنائے جائیں گے۔ کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا اور اس میں سختی نہیں ہوگی۔ جنت میں درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے، ان کی رنگت سب سیاہی مائل ہوگی۔ سورۃ رحمان آیت نمبر 64-65۔ جنت کے باغ گھنے سیاہی مائل سرسبز ہیں، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں، جنت کے باغوں کے درختوں کی ٹہنیاں لمبی اور ہری بھری ہوں گی، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اسی طرح سورہ رحمان آیت نمبر 68-69 میں اللہ فرماتے ہیں، دونوں باغوں میں ہر قسم کے پھل ہیں، خاص طور پہ کھجور اور انار کے، اے جن و انس، تم اپنی رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے۔ جنت میں درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے۔ جنت میں کیلے اور بیری کے درخت بھی ہوں گے۔ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 27-32 میں اللہ فرماتے ہیں، اور دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے، کیلے تے بتے لمبے سائے بہتا پانی اور باکثرت پھلوں میں ہوں گے۔ تو اب دیکھ لیں جنت میں جو ہیں درخت کی کس حد تک خوبصورت ہوں گے اور کس کس پھل کے ہوں گے۔ طوبا جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ طوبا درخت کے پھلوں اور خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے۔ احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبا جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اہل جنت کے کپڑے اس کے خوشے سے تیار کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں، یعنی کہ کوئی پیدل سوار 100 سال چلتا رہے تو طوبا درخت ہے جو جنت میں اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اسی طرح جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھڑ سوار 100 سال مسلسل چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ اور اگر قرآن سے سمجھنا چاہو تو سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 30 اور لمبا سایہ پڑھ لو، اور جنت میں کسی شخص کی کمان رکھنے کے برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ اب اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایک ایک درخت کا سایہ کتنا گھنا ہوگا کہ ایک گھڑ سوار اگر 100 سال بھی چلتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ تو اب دیکھ لیں کتنی فضیلت ہے ان کلمات کی کہ روزانہ اگر کوئی صبح 100 دفعہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے جنت میں 100 درخت لگ جائیں گے اور اس پہ اس کا نام بھی لکھا جائے گا۔ اسی طرح جو روزانہ شام کو 100 دفعہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں 100 درخت لگ جائیں گے۔ اور اب ایک ایک درخت کی یہ سائے کی وسعت آپ نے دیکھ لی ہے کہ طوبا جو درخت ہے اس کے سائے میں ایک پیدل سوار 100 سال چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اسی طرح جنت میں جو ایک گھڑ سوار اگر ایک درخت کے سائے میں مسلسل چلتا رہے تو اس کا سایہ جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ اب ہر انسان کی اپنی ایک طاقت ہے کہ وہ جنت میں اپنے لیے کھجور کے کتنے درخت لگانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ اب دیکھیں، اور سب سے بڑی بات ہے وہ جگہ آپ کے نام الاٹ ہو جائے گی۔ آپ نے جتنے درخت بھی کھجور کے لگائے جنت میں تو وہ جتنے بھی آپ نے اخلاص سے پڑھا ہوگا اتنا ہی ان درختوں کا سایہ گھنا ہوگا اور وہ ساری جگہ آپ کی ملکیت میں آ جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات کو شعور کے ساتھ کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔